السلام کی یہ وصیت جو امام علی نے بعد ضرورت بستر شہادت پر لیٹے ہوئے تمام گھر والوں کے سامنے امام حسن حسین، جناب عباس اور گھر کے خواتین یعنی اہل خانہ کے سامنے ان الفاظ کو بیان کیا، اور اسے تاریخ میں اور نہج البلاغہ میں اسے درج کیا گیا وصیت نامہ امام علی کا، جو آخری وقت میں امام علی نے دیا۔ زیادہ بحث نہیں، بس یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جب کوئی انسان اپنی آخری بات رکھتا ہے تو وہ کوئی قیمتی الفاظ رکھے گا، اور وہ بھی خود امیر کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب، جو امام اول، امام المتقین اور یعصب الدین، سینکڑوں القابات امام علی کے ہیں۔ آخری لفظ اور آخری بیان بستر شہادت اور یہ وصیت نامہ، اس کو پیش نظر رکھا جائے۔ منظر اگر کلام کا ذہن میں رہا، الفاظ کی اہمیت معلوم ہوگی۔ آخری خطاب ہے امام علی کا، کن سے؟ اپنے بیٹے حسن حسین سے، اپنے گھر والوں سے، جہاں جناب عباس بھی موجود تھے۔ امام حسن اور حسین خود جایا کے امام، جناب عباس جایا کے خود عصمت کے درجے پر فائز، اور اصحاب بھی کھڑے ہوئے۔ ایسے موقع پر امام کا آخری خطاب، لیکن جس کا کوئی بدل نہیں۔ اب اس کی تشریح کرنے کا وقت نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ امام نے فرمایا وصیتی لکم، میری وصیت ہے تمہارے لیے۔ تمہارے سے مراد یہاں امام حسن اور حسین ہی نہیں تھے، لکم سے مراد ہر وہ شیعان علی ہے جو امام علی کو مانتا ہے، چاہے وہ اب مانے یا آنے والے زمانے میں۔ وصیتی لکم، میری وصیت، میری گزارش تم سے یہ ہے، آخری لفظ ہے امام کا، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اگر اس لفظ کو بولا جائے تو یہ 3 مجالس بھی بہت کم ہے۔ لا تشرکوا شیئا، اللہ تشرکوا شیئا باللہ شیئا، کوئی شے اللہ کی ذات میں ذات کہنے پہ مجبور ہوں، میں خدا کو ذات کہنے پہ مجبور ہوں، کیونکہ ذات کہہ کر ایک وجود آ گیا، اور جو وجود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ امام علی کا کلام دیکھیے، لا تشرکوا باللہ شیئا، کسی شے کی صفت اور وجود کو اللہ میں شریک نہ کرنا۔ امام علی نے یہ کہا، اصل حق کا ترجمہ یہ ہے، اللہ میں کسی شے کے وجود اور صفت کو جمع نہ کرنا، ورنہ تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اب ذرا سی دیر بتا دو، ختم دعا۔ شرک ہے کیا؟ اللہ کی ذات میں صرف پوجنے کو شرک نہیں کہتے، بتوں کو بغل میں رکھنے کو شرک نہیں کہتے۔ شرک یہ بھی ہے سجدے میں پیشانی ہو، خیال کسی اور کا ہو، عبادت خدا کی ہو، اطاعت بندے کی ہو، یہ بھی شرک خدا ہے۔ یعنی پیروی بندے کی ہو، عبادت خدا کی ہو۔ جب عبادت ہی خدا کی ہے تو پیروی بھی خدا کی ہونی چاہیے۔
امام علی کا کلام ہے آخری. میں کہہ رہا ہوں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا میں. اگر اطاعت عبادت اللہ کی ہے تو اطاعت بھی اللہ کی ہے. اطاعت کیا ہے؟ فالو کرنا. کس کو؟ اللہ کے احکام کو، جو قرآن ہے، اہل بیت کی تعلیم کو. یعنی اگر تم نے نمازیں پڑھی خدا کی، اطاعت کی بندے کی، تو تم مشرک ہو. تو یاد رکھنا، اطاعت بندے کی نہ کرنا، اطاعت اس کی کرنا جو صاحب مختار ہے. مجبور کی اطاعت کرو گے تو خود مجبور بن بیٹھو گے. صاحب اطاعت اس کی کرو، اس کی اطاعت کرو جو صاحب مختار ہے. اگر اس کی اطاعت کی تو تم جہان میں کامیاب، دونوں جہان میں کامیاب. اب امام علی نے کہا دوسرا جملہ، اور یہی سے ایک مسائل کو جملہ یہ بھی سن لیجیے گا. اور دیکھو محمد والے محمد پہ درود و سلام بھیج دیں. پہلا جملہ، میری وصیت تم سے یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجتے رہنا. کہہ کس سے رہے ہیں جو محمد کی آل ہے. یعنی درود بھیجنا اتنا باشرف ہے کہ اس درود بھیجنے میں اللہ بھی شامل ہوتا ہے، رسول اللہ بھی اور ولی اللہ بھی. ہوتا ہی نہیں تو وہ نہیں ہوتا جو منافق ہو. اسی بات سے درود بھیجیے گا محمد والا. اللہ کے بعد درود و سلام خدا پر بھیجنا، اللہ پر بھیجنا، اس کے بعد رسول اور آل رسول پر بھیجنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا. اب ایک چھوٹا سا ٹکڑا امام علی نے فرمایا. دیکھو یہ بڑا قیمتی جملہ ہے. وَأَقِیمُوا هَٰذَیْنِ، اور دیکھو ان دونوں کو ایک تو عبادت خدا شریک نہ کرنا، دوسرے محمد والے محمد پر درود سلام بھیجنا. ان دونوں سنتوں کو، ان دونوں سنتوں کو، عبادت خدا اور اطاعت رسول، یہ سمجھیے گا سیدھا سیدھا. عبادت خدا اور اطاعت رسول، ان دونوں سنتوں کو نہ چھوڑنا بلکہ اقیم الہذین، انہیں قائم کرنا، انہیں دوام بخشنا. کیوں بخشنا؟ عمودین، کیونکہ یہ دونوں پلر ہیں. اطاعت خدا اور اطاعت رسول دونوں ستون ہیں، اور ایسے ستون ہیں اوخذوا ہذین مصباحین، جو دونوں کے دونوں چراغ ہیں. جو دو چراغ اپنی زندگی میں لے کر چلے تو قبر میں اجالا رہے گا. یعنی امام علی نے بتا دیا میں موت سے پہلے تمہیں روشنی لے کے جا رہا ہوں، تو میری قبر میں جو چراغ روشنی کرے گا وہ اطاعت رسول ہے، خدا کی عبادت ہے. اور اے سننے والوں، بس آخری جملہ، اے سننے والوں، امام علی کہہ رہے ہیں میں موت سے گھبرا نہیں رہا، بلکہ میں تو موت کا ایسا مسافر ہوں جیسے کہ کوئی پیاسا رات کو پانی تلاش کرے اور صبح کو چشمے میں پہنچ جائے. میں موت کا ایسا مسافر ہوں، میں موت کو ایسے تلاش کرتا ہوں جیسے کوئی تشنہ لب راتوں کو پانی تلاش کرے اور صبح نمودار ہونے سے پہلے چشمے میں پہنچ جائے. یعنی موت تمہیں تلاش نہ کرے، تم موت کو تلاش کرو. لیکن ہم موت سے گھبراتے ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں موت کو تلاش کرتا ہوں جیسے پیاسا راتوں کو پانی تلاش کرتے کرتے چشمے تک پہنچ جاتا ہے.
اب جب پیاسا چشمے تک پہنچ جائے تو کون ایسا بدعقل ہے جو چشمے کو دیکھ کر پیاسا بھی اور سیراب نہ ہو؟ جو اطاعت خدا و رسول کرتا ہو، موت آ بھی جائے جام پی لے گا۔ گفتگو تھوڑی ثقیل تھی لیکن میں ہلکا بتا کے بتایا آپ کو۔ اس جام کو پینے کے لیے تیار رہو، لیکن ایسے تلاش کرو، ایسے نکل جاؤ جیسے کوئی پیاسا رات کو پانی تلاش کرے اور صبح کو چشمے پہ پہنچ کر سیراب ہو جائے۔ امام نے ایک جملہ کہا، دیکھو آج میں تمہارا صاحبکم، تمہارا ساتھی ہوں، آج میں تمہارا ساتھی ہوں، الیوم آج تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، اور آج کے بعد میں تمہارے لیے عبرت ہوں۔ یعنی بڑا راز پوشیدہ ہے۔ امام علی کو دوست نہ بناؤ، اپنے لیے عبرت بناؤ۔ مولا کے معنی دوست نہیں ہے، عبرت کے ہے، کیونکہ دوست ماننے والا دغا بھی کر سکتا ہے، عبرت پہ چلنے والا دغا نہیں کر سکتا۔ مولا نے خود کہا میں تمہارا ساتھی ہوں، لیکن آج کے بعد میں تمہارے لیے عبرت ہوں۔ میری عبرتوں سے تم فائدہ اٹھانا، میری مصاحبتوں سے فائدہ نہ اٹھانا، میرا دوست بننے کی کوشش نہ کرنا، میری عبرتوں پہ چلنے کی کوشش کرنا۔ یعنی تم نہ کہنا کہ میں شیعہ ہوں، مجھے خود کہنا پڑے کہ تم شیعہ۔ یہ ہے ایام امام علی۔ امام علی کو کہنا نہ پڑے تم میرا شیعہ ہو، تمہیں نہ کہنا پڑے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، بلکہ امام خود کہے کہ تم میرا شیعہ ہے، میرا شیعہ ہے۔ کیوں نہ کہا؟ اکبر کو کہا، موسم کو کہا، عزر کو کہا، مقداد کو کہا، سلمان کو کہا، سینکڑوں ہیں جنہیں امام علی نے خود کہا یہ ہمارے شیعہ ہیں، یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ تو یاد رکھنا اصحابیت امام علی صرف پاس بیٹھنے سے نہیں ملے گی، عبرتوں کو اپنی زندگی میں لانے سے ملے گی۔ بھائی سلمان جو فارس چھوڑ کے آئے، خلیفے کو چھوڑ کر انقلاب لائے، اطاعت امیر کی تو بتا دیا میں اہل بیت سے ہو سکتا ہوں، تو تم کیوں نہیں ہو سکتے ہو؟ لیکن میں نے عبرت امیر المومنین کو اپنایا، نہ کہ مصاحبت امیر المومنین کو اپنایا۔ اگر میں پہلے ہی دوست بن جاتا تو پھر تو مزاج ہوتا علی تو ہمارے ہیں، پیروں میں پڑ جائیں گے، گناہ بخشوا لیں گے۔ یہ عقیدے ہوتے ہیں ان لوگوں کے کہ علی تو ہمارے ہیں، کچھ بھی کرو پیروں میں پڑ جائیں گے۔ مولا آپ کے ماتم لے کر آئے ہیں، آپ کے آنسو لے کر آئے ہیں۔ امام علی بھی کہے وائے ہو تجھ پر، لے کر بھی آیا ہے تو ایسے جس میں اعمال نہیں ہے۔ اس میں ٹکراؤ نہ کریں۔ اگر عزاداری کے مراسم ہیں تو عبادت خدا کے بھی مراسم ہیں، دونوں کو برابر سے رکھو گے تو فائدے میں رہو گے۔ کیونکہ امام علی نے کبھی فراموش نہ کیا، شہادت مسجد میں ہو جس کی ہو اس کی عبادت دیکھو، اور نماز بھی صبح کی جس میں لوگ اٹھتے نہیں اکثر، امام علی کی شہادت دیکھو۔ تبھی تو کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو۔ یہ جملہ کوئی معمولی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ امام علی کے لیے معاذ اللہ یہ اڑا دیا تھا دشمن اہل بیت نے، 70,000 ممبروں سے جو برائیاں ہوئی یہ اڑا دیا کہ علی نماز نہیں پڑھتے۔ لیکن اللہ نے، میں نے آیت پڑھی تھی کل، مفہوم بتایا تھا، تم چپ کر کرو اللہ اعلانیہ بتائے گا۔ شہادت بھی امام علی کی وہاں کی جہاں لوگوں کا جائے اور آماج گاہ کی، مسجد کوفہ جو مسلمانوں کی راجدھانی تھی، جو خلیفاؤں کی جگہ تھی، وہاں شہادت دے کے بتایا ان کی نہیں ہوئی، امیر کائنات کی ہو گئی۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی نماز پڑھتا ہے، کوئی اور نماز نہیں پڑھتا. جو نماز کو قائم کرے وہ امیر المومنین ہے. لیکن کیا کہیے اس دور ماضی اور حاضر کو کہ امام جیسی شخصیت کو نہ پہچانا. اور امام نے کنویں میں منہ دے کر ساروں قطار روکتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، اے کنویں تو میرا رازدار ہے ورنہ میری سینے سے علم لینے والا کوئی نہیں. یہ مصائب کا جملہ ہے اور رو بھی لیجئے کیونکہ یہ ہے تو فضائل ہے جملہ، لیکن ایک مصائب بھی ہے کیونکہ ہم نے اپنے امام علی سے اتنا کچھ نہ لے پائے جتنا لینا چاہیے تھا. ایک سائنٹسٹ اور فلسفی نے کہا، جو یہاں کا نہیں ہے، شاید روم یا انگلینڈ کا ہے، اس نے ایک جملہ کہا، مسلمانوں نے اکثر امام علی کو جنگوں میں مشغول رکھا. کبھی جنگ بدر 81 جنگیں لڑی. اگر اتنا وقت وہ تعلیم میں دیتے علی کو تو آج دنیا کہاں سے کہاں ہوتی. یہ افسوس کا مقام ہے. لیکن امام علی رو رو کر کہتے تھے، اے کنویں تو میرے راز جانتا ہے لیکن اس سینے سے علم لینے والا کوئی نہیں ہے. حمید ابن زیاد پہنچے، جب اس گریہ کو دیکھا، مولا مجھے بتائیے، تاکہ نہیں تم سنبھال نہیں سکتے تو مولا پھر بھی تو کچھ بتائیے. تو امام علی نے یہ دعائے حمید ابن زیاد کو عطا کی کہ آج سے تمہارے نام پر چلے گی. اے حمید، اسے دعائے حمید سے یاد کیا جائے گا. یعنی امام علی کے سینے میں اتنا علم تھا لیکن لینے والا کوئی نہ تھا. امام روتے تھے کہ کم سے کم کوئی تو ہو جو یہ کہے کہ مجھے علم کی پیاس ہے. لیکن وائے ہو اس امت پر کہ جس نے نہ علی کے حق کو پہچانا، نہ رسول کے حق کو پہچانا، نہ فاطمہ کے حق کو پہچانا. ابھی رسول کی آنکھیں بند ہوئی، کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، ابھی شہادت بی بی فاطمہ ہی ہوئی تھی. لیکن ہوئے ہائے رے، وہ منظر بھی آ گیا، وہ زمانہ بھی آ گیا کہ بی بی فاطمہ کی شہادت کے بعد اب ایک شہادت اور ہونے والی ہے. کوفے کی گلیوں میں ایک اہتمام ہو رہا ہے، ایک انتظام کیا جا رہا ہے. اور تاما نے کہا کہ دیکھو اگر تم علی کا سر لے آؤ تو میں تم سے شادی کروں گی. اس نے تلوار کو کئی روز تک زہر میں بجھایا اور بجھانے کے بعد ایک دن وہ 3 لوگوں کے ساتھ، اس کے ساتھ 2 اور تھے، مسجد کوفہ کی طرف بڑھا اور بڑھنے کے بعد جا کر لیٹ گیا. نمازیں نہیں پڑھتا اور تلوار کو اپنے نیچے دبا لیا. امام علی کا جب وقت ہوا کہ مسجد کوفہ میں آئے، امام علی کا مسجد کوفہ میں آنا تھا. میں نے جیسے کل پڑھا، امام علی پر ایک حملہ نہیں ہوا بلکہ 3 حملے ہوئے. پہلا حملہ ان دونوں نے کیا جو کوفے ہی کے رہنے والے تھے، کیونکہ یہ امیر کائنات کی شجاعت کو جانتا تھا. بزدل لوگ کبھی حملہ نہیں کرتے، 2-4 لوگوں کو لے کر کرتے ہیں. یہ بھی جانتا تھا کہ شجاعت علی کیا ہے. اس نے کوفے سے 2-3 آدمی لیے کہ تم بھی حملہ کرنا. ابن ملجم نے کہا اور میں بھی حملہ کروں گا. سب اپنے اپنے فائدے میں تھے. ابن ملجم چاہتا تھا کہ میری شادی کو تاما سے ہو جائے، مجھے ہیرے جواہرات مل جائے، مجھے انعامات مل جائیں. کوفے کے لوگ بھی چاہتے تھے کہ ہمیں اشرفیہ مل جائیں کیونکہ ہم نے علی کو قتل کر ڈالا. ہاں 2 حملے پہلے ہوئے. پہلا حملہ محراب مسجد کوفہ میں لگا، دوسرا دیوار مسجد کوفہ میں لگا، تیسرا ابن ملجم دوڑا اور دوڑنے کے بعد اس نے فوراً امام علی کے سر پہ نشانہ لیا. سر کا نشانہ لینا تھا. ارے سر جو تھا ایک دم شکافتہ پڑ گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا. قد قتل امیر المومنین کی صدا آسمانوں میں گونجی. ادھر حسن و حسین دوڑے. ارے بابا کے مصلے کو خون میں دیکھا، بابا کے مصلے کو خون میں دیکھنا تھا. امام علی نے کہا بیٹا پہلے جماعت کرا لو. امام علی نے، امام حسن نے جماعت کرائی. اب بابا کو اسی مصلے میں لپیٹا. عزیزو یاد رکھیے گا اتنا درد تھا، اتنا شدید درد تھا. اگر علی کے علاوہ کوئی اور ہوتا تاریخ کہتی ہے کہ وہی مر جاتا. لیکن 19 رمضان کی صبح امام علی کے سر پہ ضربت لگی. آج 21 رمضان ہے، میرا مولا بستر شہادت امام علی بستر شہادت پر ہے. امام حسن نے مصلی میں بابا علی کو لیا اور تاریخ کہتی ہے کہ امام علی مسجد سے لے کر
اور گھر تک اپنے پیروں سے چل کے آئے ہیں. میں نے وہ مسجد بھی دیکھی ہے اور امام علی کا گھر بھی دیکھا ہے کوفے میں. بہت فاصلہ ہے, جیسے یہاں سے چوراہے تک چلے جاؤ. عزیزو اتنی دور چلنا, اتنا زہر حلاحل جس کا نام تھا, اتنا خطرناک تھا. اگر ایک بوند کسی تالاب میں ڈال دی جائے تو تمام جانور تالاب کے مر جائیں. امام علی کو تلوار بجھا کر ماری گئی کئی روز تک, لیکن امام علی کی شجاعت دیکھو, امام علی کی قوت دیکھو کہ امام علی مسجد کوفہ سے اپنے گھر تک پیدل چلتے ہوئے آئے. ادھر سے حسن نے پکڑا, ادھر سے حسین نے پکڑا. امام علی کہتے رہے, اے بیٹا تم نہ پکڑو, اگر اس حالت میں زینب مجھے دیکھے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی, کیونکہ آج سے پہلے میری بیٹیوں نے مجھے ایسے نہیں دیکھا. آج سے پہلے میری بیٹیوں نے مجھے ایسے نہیں دیکھا. اے بیٹا مجھے میرے بازوؤں کو چھوڑ دو, مجھے خود سہارا لے کر چلنے دو. ہاں عزیزو, لیکن واقعاً امام حسن و حسین نے دائیں بائیں سے پکڑا, امام علی کو گھر لے کر آئے, بستر شہادت پر لٹایا. امام علی جیسے ہی بستر شہادت پر لیٹے, ارے ابن ملجم کو پکڑا گیا, بھاگ رہا تھا, پکڑ لیا, گرفتار کیا. امام حسن نے ہاتھوں کو باندھا, باندھنے کے بعد امام علی کے سامنے کھڑا کیا. اب عزیزو امام علی کا مظلومانہ جملہ سنیے گا اور بڑا رو کر یاد کیجیے گا کہ آج کس امام کی شہادت ہو گئی, کون امام ہم سے جدا ہو گیا. واقعی اتنا رحم دل امام کوئی اور ہو نہیں سکتا. امام علی نے جیسے ہی دیکھا کہ میرے ملزم گھبرا رہا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے مجمع نے گھیرا ہوا ہے, امام علی نے کہا اس سے ذرا دور ہٹ جاؤ, یہ گھبرا رہا. جس نے زخم دیا ہو, جس کو زخم لگا ہو, وہ کہہ رہا ہے ہمیں تو غصہ آ جائے گا نا, لیکن امام علی کہیں ارے گھبرا رہا ہے, تھوڑا دور ہو جاؤ. بیٹا حسن لوگوں سے کہو ذرا دور ہو جائے. اسے آگے بلایا, آگے بلانے کے بعد جیسی ہاتھ بدے دیکھے, سر نیچے دیکھا, امام علی نے امام حسن سے کہا بیٹا حسن اس کے ہاتھوں کو کھول دو. آپ ایک جملہ یاد آ گیا, رو لیجیے گا. اے مولا آج ظالموں کے ہاتھ کھلوا رہے ہو, لیکن یہی کوفہ ہوگا, زینب کے ہاتھ بدے بدے. سجاد کے ہاتھ بیڑیوں میں بدے ہوں گے, کوئی یہ نہ کہے گا کہ ان کے ہاتھوں کو کھول دو. ہاتھوں کو کھولا گیا. امام علی نے کہا ارے اس کو شربت دیا جائے, پانی دیا جائے, لگتا ہے شاید کہ پیاسا ہے, لگتا ہے شاید کہ گھبرا رہا ہے. پانی اور شربت کو اس کے سامنے پیش کیا گیا. امام علی نے ایک جملہ پوچھا, عزیز و مظلومانہ جملہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں, رو سکتے ہو تو رو لیجیے گا. امام علی نے کہا اے ابن ملجم, عبد الرحمن ابن ملجم, مجھے یہ بتا کیا میں تیرا برائی مانوں. ابن ملجم کہتا ہے نہیں مولا آپ تو میرے بچے امام تھے. امام علی نے کہا پھر مجھے کیوں تلوار لگائی, کہ ضرب لگائی. وہ جیسے کہ مولا دنیا کی تمام نے مار ڈالا. وہ یہ کہنا تھا, امام علی نے کہا اسے مجھ سے دور کر دو. امام علی نے تمام بچوں کو جمع کیا, امام حسن حسین کو جمع کیا, حسن کے ہاتھوں میں حسین کا ہاتھ دیا اور تمام گھر والوں کا ہاتھ دیا. عباس کو تنہا کھڑے رہ گئے, عباس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں نہ دیا. ارے ام البنین طرف گئی, اے میرے والی و وارث میرے مولا, کیا میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی. وہ یہ کہنا تھا, حسین کو بلایا, عباس کو بلایا, عباس میرے حسین کا خیال, اے عباس میرے حسین کا خیال رکھنا. میں تمہیں اب عباس تمہیں حسین سونپے جا رہا ہوں. یہ کہنا تھا, طبیبوں نے آ کر دیکھا, ارے جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے. ارے یتیم بچوں نے سنا, ارے جو روز دودھ دینے آتا تھا, جو روز روٹیاں بانٹتا تھا, آج 3 دن ہو گئے, ارے کوئی نہ آیا. ارے یتیم بچوں کو معلوم ہوا, ارے کوئی دودھ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ علی ابن ابی طالب ہے. ارے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں ننھے کوزے لیے دودھ
پیالہ لیے در علی پہ کھڑے ہوئے. جیسے ہی شہادت کی خبر پہنچی یتیموں کے ہاتھوں سے پیالہ ٹوٹا. وہ عالیہ کی صدائیں بلند ہوئی. یتیموں نے سینہ و سر پیٹا. آج ہم مکمل یتیم ہو گئے. علی کی شہادت ہو گئی. بیواؤں نے سر و سینہ پیٹا. ہائے علی ہائے علی ہائے علی الا لعنت اللہ علی الفاسقین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ایک اعلان بھی سن لیجیے گا. کل بعد نماز عشاء اور اذکار آخری مجلس ہے. اس میں شبیہت ابوت امام علی علیہ السلام یہیں سے برآمد کیا جائے گا. آپ لوگوں سے پوچھتی ہوگی. ہے علی مولا ہے علی مولا ہے علی مولا سجدگاہ ہے پارا پارا قتل ہے در ہو گئے. سجدگاہ ہے پارا سجدگاہ ہے پارا پارا قتل ہے در ہو گئے. سجدگاہ ہے پارا پارا قتل ہے در رو رہا ہے خون مسلح قتل ہے در ہو گئے. سجدگاہ ہے پار پار قتل ہے در ہو گئے. سجدگاہ ہے پار پارا قتل ہے در ہو. ابن ملجم کیا قیامت ہائے تو نے ڈھائی ہے. زندگی کتنی یتیموں کی یہ تو نے کھائی ہے. ہو گئے سب بے سہارا ہو گئے سب بے سہارا. قتل ہے در ہو گئے. سجدگاہ ہے پارا پارا قتل ہے در ہو گئے. سجدگاہ ہے پارا پارا قتل ہے در ہو گئے. کون دے گا اب بھلا کر یتیموں کو غذا. منبر احمد پہ نہ ہو کی سلونی کی صدا. ہو گیا ویران کوفہ ہو گیا ویران کوفہ. قتل ہے در ہو گئے. سجدگاہ ہے پارا پارا قتل ہے در ہو گئے. سجدگاہ ہے
جان یہ صدمہ اٹھائے گی وہ کیسے قلب پہ. ارے باپ بھی ہے آج بچھڑا, باپ بھی ہے آج بچھڑا, قتل حیدر ہو گئے سجدہ ہے پارا پارا, قتل حیدر ہو گئے سجدہ ہے پارا پارا, قتل حیدر ہو گئے. خانہ معبود سے آتی ہے ماتم کی صدا, فرش سے تا عرش ہے ایک شور گریا کا بپا, ہے فرشتوں کا بھی نعرہ, ہے فرشتوں کا بھی نعرہ, قتل حیدر ہو گئے سجدہ ہے پارا پارا, قتل حیدر ہو گئے سجدہ ہے پارا پارا, قتل حیدر ہو گئے. رو رہے تھے مرتضیٰ یوں بیٹیوں کو دیکھ کر, بعد میرے آئیں گی کو میں جب یہ لوٹ کر, سر پہ پردہ بھی نہ ہوگا, سر پہ پردہ بھی نہ ہوگا, قتل حیدر ہو گئے سجدہ ہے پارا پارا, قتل حیدر ہو گئے سجدہ ہے پارا پارا, قتل حیدر ہو گئے. لے کے میت باپ کی پر زند جب عالم چلے, ایک ضعیفہ پیچھے پیچھے ہاتھ پہلو پر رکھے, پڑھ رہی تھی رو کے نوحہ, پڑھ رہی تھی رو کے نوحہ, قتل حیدر ہو گئے سجدہ ہے پارا پارا, قتل حیدر ہو گئے سجدہ ہے پارا پارا, قتل حیدر ہو گئے. ہائے علی مولا, ہائے علی مولا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم امیر المؤمنین, السلام علیکم صدیق اتفاق فاطمہ سید النساء علیہ السلام علیکم مولا یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان قد اقیمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وتلوت الکتاب حق تلاوتہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ وصبرت علی الاذى فی ذنبہ محتسبا حتى أتانا اليقين. أشهد أن الذي خلقوا وحاربوا والذين خذلوا ما يظنون على لسان النبي والأمي وقد خاب من افترى
لعن الله الظالمين كفر من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم آتيتك يا مولاي ابن رسول الله ظاهرا عارفا بحق مولاي مواليا لعليائهم ومعاليا لأعدائك مستغفرا بالهدى الذي أنت عليه العارف عند جلالة من خلقك فاشفع لي عندك وربي السلام عليك يا حجة الله في أرضي سمائه وصلى الله على روحك الطيب وجسدك طاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم السلام عليك أيها الصديق السلام عليكم أيها الشهداء الصالحون أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونفعتم لله ورسوله حتى أتاكم اليقين أشهد أنكم أحياء عند ربكم وترزقون فجزاكم الله عن الإسلام أهله أفضل الجزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل نعم مؤمن السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن عبد الرحمن المطيع لله ورسوله أشهد أن قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين اللهم لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرجات الجحيم السلام عليكم على غريب الغرباء السلام عليكم على الزفاء والفقراء السلام عليكم الشمال السلام عليكم يا المغربوس السلام عليكم سلطان عربي والحجر السلام عليكم يا أبو الحسن السلام روحي مسلم والفلاح ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وصاحب الأسر والزمان الأمان الأمان السلام عليكم ورحمة القرآن السلام عليكم إمام السلطان أشكر الله تعالى وأستغفر الله تعالى ورحمة الله وبركاته